السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یہ آپ کے سامنے سورۃ الاخلاص ہے. سورۃ الاخلاص عظیم سورت ہے جو مکے میں نازل ہوئی، اور اس سورت نے اللہ رب العالمین کی صفات کمال کو بیان کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مطلق احدیت کی صفت کو پیش کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کوئی مماثل نہیں، کوئی شبیہ نہیں. اللہ تعالیٰ مماثلت، مخلوقات کی مماثلت سے پاک و صاف ہے. اور اس صورت نے اللہ رب العالمین پر جو الزام لگائے گئے ہیں کہ اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر رد کیا ہے، اور واضح انداز میں رد کیا ہے. اور جو لوگ اللہ کی طرف اولاد اور ذریت منسوب کرتے ہیں، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ عرب کے مشرکین ہوں یا آج کے مشرکین ہوں، اللہ نے سب پر رد کیا ہے. تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا. اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کی بات اور ان کے عقائد سے بلند و بالا ہے. سورۃ الاخلاص ایک فادر جو کرسچن فادر ہے، اس کے اسلام کا سبب بنا. اللہ اکبر. ایک مشہور فادر اسحاق اپنے بارے میں بتاتے ہیں: ایک دن میں جا رہا تھا کنیسہ کی طرف، گرجا گھر کی طرف اسکندریہ میں. بس پر سوار ہوا اور میں لباس پہنا ہوا تھا، خاص لباس. ایک بچہ بس پر چڑھا اور چھوٹے چھوٹے کتابچے بیچ رہا تھا. اس کو تمام سواروں پر تقسیم کیا سوائے میرے. مجھے نہیں دیا. میرے دل میں یہ بات آئی کہ سارے پیسنجر کو اس نے کتاب دی، مجھے نہیں دی. میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے تقسیم کا سلسلہ بند کر دیا. پھر اس کے بعد تمام سے پیسے جمع کیے. میں نے اس سے کہا کہ تو نے سب کو کتاب دیا سوائے میرے؟ کہا کہ ہاں، آپ کو نہیں دوں گا اس لیے کہ آپ فادر ہیں. پھر اس نے کیا کیا؟ بچے سے کسی طرح اس نے 2 کتاب لی. اس سے اسحاق کہتا ہے، فادر اسحاق یہ کہتا ہے، جب میں گرجا گھر پہنچا اور میں نے دونوں کتاب میں سے ایک کتاب نکالی، اور وہ جز عامہ 30واں پارہ، اور اس کو میں نے کھولا اور میری نگاہ پڑی سورہ اخلاص کے اوپر: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میری عقل بیدار ہو گئی. یہ فادر کہتا ہے میری عقل بیدار ہو گئی اور میرے جسم کانپنے لگے. میں اسے برابر پڑھتا رہا سورہ اخلاص کو، یہاں تک کہ میں نے اسے حفظ کر لیا. اور جب میں پڑھتا، اللہ اکبر، دلی راحت محسوس کرتا اور قلبی سعادت، روحانی سعادت محسوس کرتا. پھر اس نے اسلام قبول کیا. یہ ابو بکر الجزائری نے اپنی مشہور تفسیر ایسر التفاسیر کے اندر پیش کیا ہے. میرے بھائیوں، اس صورت کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی توحید علمی کو پیش کیا جائے. ایک توحید عملی ہے، ایک توحید علمی ہے. توحید علمی میں تھیوری دے دیا گیا اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بایو ڈاٹا دے دیا گیا کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی کبریائی بڑائی کیا ہے. تو توحید علمی کو سورہ اخلاص نے پیش کیا، اور توحید عملی کو سورہ کافرون نے پیش کیا. پریکٹیکلی قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، جن جن کی تم پوجا کرتے ہو میں پوجتا نہیں ہوں اور کبھی نہیں پوجوں گا. تو وہ توحید عملی ہے، پریکٹیکلی کہا جا رہا ہے، توحید علمی ہے. اور اسی لیے پورے قرآن میں 2 سورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. ایک تو کافرون کو بھی، چونکہ اس میں اخلاص عملی ہے، اور سورہ اخلاص کو جو قل هو اللہ احد ہے، اس کو توحید علمی اور اخلاص علمی کہا جاتا ہے. دیکھیے، اگر آپ سبب نزول پر جائیں گے، سنن ترمذی میں ابی بن کعب سے روایت ہے کہ مشرکین نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد والی صورت نازل فرمائی. اس کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے.
اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہود مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا آپ ہمارے رب کی صفت بیان کیجئے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں. کیا کہا؟ آپ اپنے رب کی صفت بیان کیجئے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں. رب تو ان کا بھی ہے، رب ہمارا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی قل هو اللہ احد، اور فرمایا یہ میرے رب کی صفت ہے، یہ میرے رب کی صفت ہے. اسے بحقی نے اسماء اور صفات میں اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کو حسن قرار دیا ہے. کیا پتہ چلا کہ ایک مرتبہ یہ صورت نازل ہوئی مکے میں اور دوسری مرتبہ مدینے میں. اسی لیے علوم القرآن کے تحت اس کو کہا جاتا ہے تکرار نزول. تکرار کہ ایک سے زیادہ مرتبہ یہ صورت نازل ہوئی، جیسا کہ بعض دیگر کچھ صورتوں کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے. اس کے نام یاد رکھیے، سورہ اخلاص ہے جو سب سے مشہور نام ہے، کیونکہ اس صورت کے سارے مضمون کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، اور اس بنا پر اسے سورہ اخلاص کہا گیا ہے کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی توحید کو خالص کرنے کا حکم دیا ہے. اور دوسرا نام اس کو سورہ قل هو اللہ احد بھی کہا گیا ہے. مفسرین اور علماء کرام نے اس کے کچھ اور نام بیان کیے ہیں، سورہ اساس، سورہ توحید، سورہ صمد. آئیے سورہ اخلاص کی فضیلت پر بہت سی دلائل ہیں، بہت سی احادیث ہیں. اس کے اہتمام کے لیے، فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کا آغاز اس سورت سے کرتے تھے، اور سنت فجر میں دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے جیسے پہلی رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت کرتے ہیں. تو دن کا آغاز اس سورت سے اور رات کا اختتام اس سورت پر. اس بنا پر سورہ نماز وتر میں تیسری رکعت کے اندر قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے تھے. پھر اس کے بعد طواف کی رکعت میں اس کو پڑھا کرتے تھے، دوسری رکعت میں. اور مغرب کی سنت جو بعد والی ہے اس میں بھی دوسری رکعت میں اس سورت کی تلاوت کرتے تھے. تو یہ اس کی عظمت کے لیے کافی ہے. دوسری بات، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، ثواب میں بھی اور ساتھ ساتھ مضمون میں بھی. ابو ہریرہ کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جمع ہو جاؤ. صحابہ سے کہا میں تم لوگوں پر 1/3 قرآن پڑھنے والا ہوں. لوگ جمع ہو گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے پڑھ دیا قل هو اللہ احد پوری صورت. پھر گھر میں چلے گئے. ہم میں سے بعض نے کہا بعض سے کہ شاید کوئی آسمان سے خبر آ گئی، اس بنا پر آپ گھر میں داخل ہو گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ 1/3 قرآن پڑھوں گا. تو یاد رکھنا الا انہا تعدل ثلث القرآن، یہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ثواب رکھتا ہے، یا 1/3 قرآن کے برابر ہے. یہ روایت مسلم کے اندر ہے. کیوں 1/3 قرآن کے برابر ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں 3 چیزیں، ایک تو اجر و ثواب میں 1/3 قرآن کے برابر، اور دوسرا ناحیہ لے لیجیے موضوع کے اعتبار سے پورے قرآن میں 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. ایک تو خبر ہے، انبیاء کی خبریں، امم ماضیہ کی خبریں، پچھلی امتوں کی خبریں، اور دوسری بات عقائد ہے، تیسری بات احکام ہے. یہ 3 چیزیں ملیں گی قرآن میں. تو اس میں عقائد کا تذکرہ ہے. کیا پتا چلا کہ فضیلت میں بھی 1/3 قرآن ہے اور ساتھ ساتھ موضوع کے اعتبار سے بھی 1/3 قرآن ہے. لیکن یہ سورت سورہ فاتحہ کی طرف سے کافی نہیں ہوگی. ایک آدمی اگر 3 مرتبہ قرآن پڑھ لے ثواب تو ملے گا، لیکن کیا قرآن ختم کرنے اور قرآن پڑھنے سے وہ دور ہو جائے گا؟ نہیں. ایک آدمی سورہ فاتحہ چھوڑ دے اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، کیا سورہ فاتحہ کی طرف سے یہ کافی ہوگی؟ نہیں. کیا پتا چلا 2 ناحیے سے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. ایک تو فضل اور ثواب کے ناحیے سے اور دوسرے موضوع کے اعتبار سے. تیسری فضیلت لے لیجئے انہا صفت الرحمن، اس لیے کہ اس میں رحمان کی صفت ہے. بخاری اور مسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا سریہ پر، ایک دستہ روانہ فرمایا، ان کا امیر بنا کر بھیجا. وہ اپنے ساتھیوں کو نماز میں قل هو اللہ احد پڑھتے اور اسی پر ختم کرتے، یعنی فاتحہ پڑھتے، کوئی سورت پڑھتے، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پر اپنی ہر رکعت ختم کیا کرتے تھے. جب لوگ لوٹے اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا ہے. لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا لأنہا صفت الرحمن، اس میں رحمان کی صفات بیان کی گئی ہے اور مجھے پسند ہے کہ میں اسے پڑھوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، اس کو خبر دے دو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. کیا پتا چلا
کہ توحید اسماء اور صفات سے محبت کرنا اور اس کو اپنے دلوں اور زندگیوں پر نافذ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرے گا یہ اس کے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ پانچویں فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد کی تلاوت کی 10 مرتبہ 10 مرات، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اذن نستکثر یا رسول اللہ، تب تو ہم لوگ اللہ کے نبی کثرت سے پڑھا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کثرت سے پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے۔ یہ روایت مسند امام احمد کے اندر ہے، علامہ البانی نے صحیح الجامع حدیث نمبر 6472 میں صحیح قرار دیا ہے۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ جو لوگ اس سورت کا اہتمام کرتے ہیں ہر شر سے نجات پاتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، جنات سے، جادو سے، مکر و فریب سے، نظر بد سے حفاظت کی جاتی ہے۔ عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر ایک غزوے میں جا رہا تھا، انہوں نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا عقبہ قل، اے عقبہ کہو، میں نے سنا۔ پھر کہا، عقبہ کہو، پھر میں نے سنا۔ پھر تیسری بار کہا، عقبہ کہو، تو کہا کہ میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، قل هو اللہ احد پڑھو۔ قل هو اللہ احد کی تلاوت کی یہاں تک کہ ختم کیا، پھر سورہ فلق کی تلاوت کی یہاں تک کہ ختم کیا، پھر قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کی یہاں تک کہ ختم کیا، اور اس کے بعد میں بھی آپ کے ساتھ پڑھ رہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، ما تعوذ بمثلہن احد، اللہ اکبر، کسی پناہ طلب کرنے والے نے اللہ سے اس کے مانند پناہ طلب نہیں کی، یعنی اللہ کی حفاظت میں اور اللہ کی پناہ میں جانے کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے۔ یہ روایت نسائی کے اندر ہے۔ ساتویں فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ سونے سے پہلے پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے اپنے بخاری کے اندر عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے دونوں ہتھیلی کو جمع کرتے اور قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس، تینوں سورتیں پڑھتے، ہتھیلی میں ذرا تھوک کے ساتھ پھونکتے، پھر دونوں چہرے پر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہتھیلی کو چہرے پر مسح کرتے اور سر سے لے کر پاؤں تک جہاں تک بھی ہو سکتا اسے 3 مرتبہ کرتے۔ عائشہ فرماتی ہیں، جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تو مجھے حکم دیتے، میں اسی طرح کیا کروں آپ کو۔ 8ویں فضیلت، اس صورت سے محبت جنت میں داخل کرے گی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ اکبر قل هو اللہ احد کی ہر نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے، اور برابر سورہ فاتحہ کے بعد اس سورت کو پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہا کہ انی احبھا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، حبک ایہا ادخلک الجنہ، تمہاری اس صورت سے محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ یہ روایت ترمذی کے اندر ہے۔ 9ویں فضیلت، یہ بندوں کی حفاظت کا سبب ہے، جب صبح و شام اگر آپ پڑھیں گے تو حفاظت کا سبب ہے۔ ابو داؤد نے عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہا، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن خبیب سے کہا، کہا، انہوں نے نہیں کہا۔ پھر کہا، کہا، پھر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر کہا، کہا، کچھ نہیں کہا۔ فقلت یا رسول اللہ ما اقول، میں کیا کہوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح و شام 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو، تکفیک من کل شیء، ہر چیز سے تمہارے لیے کافی ہے۔ 10ویں فضیلت یاد رکھیے کہ اس سورت کے ذریعے دعا کرنا یہ دعا کی قبولیت کا باعث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اعظم ہے، اللہ کا اسم اعظم ہے۔ جی، امام نسائی نے محجن بن ادرا سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک آدمی اپنی نماز پڑھ رہا تھا اور آخری تشہد میں تھا۔ کیا دعا کر رہا ہے؟ اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر اللہ له ثلاثا۔ وہ دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور یہ کہہ کر کے دعا کر رہا تھا میرے گناہوں کو بخش دیا۔ دعا کیے جا رہا ہے انک انت الغفور الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔
اس کے علاوہ اور بھی دلائل ہیں جس سے سورہ اخلاص کی فضیلت و عظمت ثابت ہوتی ہے۔ اس صورت کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا ہے، عبادت میں اخلاص اپنے اندر داخل کرنے کو واضح کرتی ہے یہ صورت، اور ایک اللہ کی طرف ہی متوجہ ہونا ہے، اور تمام ضروریات میں اللہ کے سوا کسی سے پھرنا نہیں ہے، انحراف نہیں کرنا ہے، اور اس بات کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بچہ نہیں، کوئی بچی نہیں، کوئی اولاد نہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو سورہ اخلاص اور ما قبل کی صورتوں میں مناسبت سمجھ میں آتی ہے۔ سورہ اخلاص سے پہلے سورۃ الکافرون ہے جو حکم دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اعلان کر دیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، اور کافر جس کی پوجا کرتے ہیں مسلم اس کی پوجا نہیں کریں گے۔ پھر سورہ نصر آئی، اس بات کو واضح کیا کہ جو ایک اللہ کی عبادت کرے گا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دین کی خدمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فتح و کامرانی اور نصر و تائید سے نوازے گا۔ پھر سورہ مسد آئی تاکہ کافروں کو واضح کر دیا جائے کہ تم کو یہ سزا ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر سورہ اخلاص آئی تاکہ ہمیں پہچان کرا دیں اس رب کی جس کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ کیا پتہ چلا کہ ہر صورت کے درمیان آپس میں ربط ہے، ضبط ہے، تاکہ ہم اس پر غور کریں اور اپنی ہدایت کا سامان مہیا کریں۔ دیکھیے صورت کے اندر بھی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 4 آیتیں ہیں، اور چاروں آیتوں کے اندر بھی گہرا ربط ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جلال و کمال کی صفت کو واضح کیا ہے، صفت عجز اور کمی والی صفت کو اللہ سے پاک و صاف بتلایا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے وحدانیت کو پیش کیا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعدد کی نفی کی ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ کے کمال کو، اللہ کے صفات کو پیش کیا ہے، صفت نقص کو اللہ تعالیٰ سے دور کیا ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت نے اللہ تعالیٰ کے ازلیت کو اور بقا کو ثابت کیا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ سے اولاد کو نفی کی ہے، اولاد کی نفی کی ہے، اس لیے کہ جس کی اولاد ہوگی وہ زیادہ نہیں جی سکتا ہے۔ چوتھی آیت نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت و جلال کو ثابت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اولاد کو اور تناسل کو دور کیا ہے۔ لہذا اس صورت میں صفات جلال اور صفات کمال کا تذکرہ ہے، ہر کمی سے اللہ تعالیٰ کو دور کیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورہ اخلاص اور بعد کی صورتوں کے اندر بھی مناسبت ہے کہ سورہ اخلاص توحید اسماء اور صفات پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات کو اس صورت میں واضح کیا گیا ہے۔ پھر سورہ فلق اور سورہ ناس نے آ کر یہ بات واضح کر دیا کہ جو اللہ ایک ہے، جو اسماء حسنہ والا ہے، رب ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہر شرور سے آپ کو دور کر سکتا ہے، اور اللہ ہی ایسے شر کو دور کرنے پر قادر ہے۔ اس صورت کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے تربیت کا پہلو ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جب واضح کر دیا اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے جنا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا، اس کا کوئی ہمسر برابر نہیں، تو یہاں پر ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ادب اور اخلاق کو سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ادب اخلاق کیسا ہو، اور بندوں کے ساتھ بھی ہمارا ادب اور اخلاق کیسا ہو۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا ارشاد ہے، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے جبکہ اس کے لیے جائز نہیں کہ مجھے جھٹلائے۔ ابن آدم کس طرح مجھے جھٹلاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا جس طرح سے ابھی پیدا کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد تمام لوگوں کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا دوبارہ مشکل نہیں ہے۔ ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، کس طرح کہ اللہ نے بچہ بنا لیا ہے، جبکہ میں احد ہوں، صمد ہوں، میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے جنا، نہ مجھ سے کوئی جنا گیا، نہ میں کسی سے جنا گیا، نہ مجھ سے کوئی جنا گیا، ولم یکن لی کفوا احد، اور میرا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ روایت بخاری کے اندر ہے۔ تو یہ آیت اور صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی ہمیں اچھا اخلاق پیش کرنا ہے، اور بندوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ لہذا چھوٹی سی صورت ہے، لیکن یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے اندر اللہ رب العالمین کی محبت، اور اپنے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کے مراقبے اور تمام عبادات میں اللہ کے لیے اخلاص کو اپنی زندگی میں سنبھالیں، اور یہ چیزیں ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اور جب یہ باتیں آ جائیں گی
تو ہمیں اور آپ کو چاہیے تمام عبادات کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے پیش کریں. آپ کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے. لوگوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئیے، اس لیے کہ اخلاص کا تقاضا یہ بھی ہے. آپ یہ سوچ کر لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو بدلہ دے گا اور بندہ مسلم اس پر ثواب سے نوازا جائے گا. آئیے اختصار کے ساتھ میں تفسیر پیش کر دوں. پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس میں حکم دیا جا رہا ہے. اس میں 4 صفتیں بیان کی جا رہی ہیں. چھوٹی سی صورت ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفات کو پیش کر دیا ہے. احد، جس کا کوئی مثل نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی نظیر نہیں، جس کا کوئی وزیر نہیں. وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اس جیسی ذات کسی کی نہیں ہے. وہ اپنے فعل میں، افعال میں تنہا ہے، اس جیسا فعل کسی کا نہیں. وہ اپنی صفات میں تنہا ہے، اس جیسی صفتیں کسی کی نہیں. وہ اپنے وجود میں تنہا ہے، اس جیسا وجود کسی کا نہیں. وہ اپنی ربوبیت اور اپنے ورک میں تنہا ہے، اس جیسا ورک کسی کا نہیں. اور اپنی عبادت میں تنہا ہے، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. اپنی تمام صفات میں تنہا ہے، اس جیسی صفات کسی کی نہیں. لیس کمثلہ شیء، اس کے معنی میں کچھ بھی نہیں ہے. وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اور یاد رکھیے گا اپنی عبادت میں تنہا ہے. عبادت کی تمام قسمیں اللہ کے لیے خاص. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور یہ واحد قل هو اللہ احد کبھی کبھی واحد کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا احد اللہ ہی کے لیے پیش کی جاتی ہے. یہ صفت اللہ ہی کے لیے پیش کی جاتی ہے. کسی مخلوق کو احد نہیں کہا جاتا بلکہ واحد کہا جاتا ہے. ہاں، جب کسی کی طرف نسبت کی جائے تو احد کہا جاتا ہے. جیسے عربی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جو ہے احد المخلوقین، وہ ایک مخلوق ہے. احد اضافت کے بنا پر احد کہا گیا ہے، ورنہ اگر سمپل احد استعمال ہو تو صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں میں تنہا ہے، تمام چیزوں میں تنہا ہے. اور یہ آیت بتلاتی ہے کہ اللہ کے 2 طرح کے نام، ایک ذاتی ہے، ایک صفاتی ہے. اللہ کا نام ذاتی ہے، اور اس بنا پر دیکھیے گا پوری دنیا میں سے کسی نے بھی اب تک اپنا نام اللہ نہیں رکھا ہے، اپنا نام اللہ نہیں رکھا ہے. اور باقی نام اس کی صفاتی نام ہے. رحمان، الرحمن، الرحیم، الملک، الجبار. ہاں، اس طرح چلے جائیے آپ، جتنے بھی نام ہیں سب اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے. چلیے، اور اللہ کا نام ایسا نام ہے کہ ایک ایک لفظ کو بھی الگ کرتے جائیں گے تو معنی نہیں بدلتا ہے. اللہ ہے، اللہ کے لیے دلیل ہے. اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے. اگر الف کو ہٹا دیجیے للہ تو بھی اللہ ہی کے لیے. اگر اس میں سے لام ہٹا دے لہو تو بھی اسی کی طرف اشارہ ہے، اس کے لیے. اگر لام پہ ہٹا دیجیے ہو تو یہ ہو بھی کئی جگہ استعمال کیا گیا، جس کو ہم کہتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کے لیے. یہ بھی اللہ رب العالمین کے نام کا کرشمہ ہے. دوسری آیت لے لیجیے اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے. سبوں کو اللہ کی ضرورت ہے لیکن اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. آئیے ابن عباس، مجاہد، حسن، سعید بن جبیر، ان جیسے مفسرین نے کہا الذی لا جوف لہ، جس کے پاس کوئی پیٹ نہ ہو، کوئی جوف نہ ہو، اس کو صمد کہا جاتا ہے. شعبی کہتے ہیں وہ ذات جو کھاتا نہیں پیتا نہیں، اس کو صمد کہا جاتا ہے. قتادہ کہتے ہیں جو تمام مخلوقات فنا ہو جائیں، تمام مخلوقات فنا کے گھاٹ اتر جائیں لیکن اللہ تعالیٰ باقی رہنے والی ذات ہے، اس کو صمد کہا جاتا ہے. اکرمہ کہتے ہیں صمد کا معنی یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، سب اس کے نیچے ہیں. اور یہ علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے. ربی کہتے ہیں جس کو کوئی آفت نہیں پہنچتی ہے اس کو صمد کہا جاتا ہے. مقاتل بن حیان کہتے ہیں جس میں کوئی عیب نہ ہو اس کو صمد کہا جاتا ہے. یہ ساری تفسیر بغوی کے اندر مل جائے گی. ابن عباس نے کہا کہ تمام کے تمام مخلوقات اپنی ضروریات میں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، مائل ہوتی ہے، پکارتی ہے، لیکن اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابو وائل شقیق بن سلمہ کہتے ہیں جو اپنی سرداری میں کمپلیٹ ہو، مکمل ہو سرداری، وہیں جا کر رک جاتی ہے. چلیے، یہ ساری تفسیریں اپنی جگہ صحیح ہیں اور تمام تفسیروں کو صحیح کہنے والے ابن کثیر ہیں، طبرانی اور بیہقی ہیں. لیکن سب سے افضل اس کی تفسیر کیا ہے کہ تمام مخلوقات اپنی ضروریات و حوائج میں اللہ کی طرف پلٹتی ہے. یہاں پر ایک نقطہ میں دینا چاہتا ہوں. دیکھیے قل هو اللہ احد، احد پر الف لام نہیں ہے لیکن صمد پر الف لام ہے. تو کیا پتا چلا؟
کہ عہد چونکہ اس کے لیے خاص ہے اس لیے الف لام نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن صمد پر الف لام لانے کا مطلب کیا ہے کہ الف لام اس لیے لگا دیا گیا ہے کہ صمد انسان بھی ہوتا ہے، لیکن الف لام لگا کر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ مطلق اور خاص صمد ہے تو اللہ ہی ہے۔ جیسے مجھے ضرورت ہے پیسے کی، اگر آپ سے میں کہہ دوں کہ 5 روپیہ دیجئے تو 5 روپیہ آپ کے جیب میں ہے، میں آپ کی طرف پلٹا، اس کو بھی صمد کہا جاتا ہے۔ لیکن الف لام لگانے کا مقصد یہ کہ مطلق صمد تمام مخلوقات اپنی تمام ضروریات کے اندر پلٹتی ہے تو صرف اللہ کی طرف پلٹتی ہے، تمام مخلوقات کو اس کی حاجت ہے، اسے کسی مخلوق کی کوئی حاجت نہیں، اس بنا پر الف لام لگا دیا گیا ہے۔ آئیے تیسری آیت لے لیجیے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان دونوں آیتوں کے اندر، بلکہ لم یلد ولم یولد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ولادت کو اور مولودی کو اپنے سے دور کر دیا ہے کہ ولادت کا ہونا یا اللہ تعالیٰ سے کسی مخلوق کا پیدا ہونا اس کی ذات سے یہ صحیح اور ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو رد کر دیا، یہ انسانوں کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، اس لیے کہ ولادت کے ذریعے ولادت کب ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس سے مادہ نکلتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے۔ یاد رکھیے گا، بیٹا اپنے باپ کے جنس سے ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس طرح کا کوئی جنس نہیں ہے۔ اور بچے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ یا تو اپنی مدد کے لیے عقل مند لوگ اسے طلب کرتے ہیں، یا بعد میں اس کا کوئی جانشین بن جائے اس لیے طلب کی جاتی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے کسی کی محتاجی یا کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اور اس میں رد ہے تمام مشرکین پر جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا تھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہود نے کہا تھا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور آج کے مشرک بھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا نہیں کہتے، لیکن نور من نور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، اور ان کے بعد بھی لوگوں کو کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، بیٹا کا عقیدہ رکھنا یا نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھنا دونوں برابر ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ بس مشرکین مکہ نے سامنے سے ناک پکڑا تھا، اور آج کے مشرکین جو نور من نور اللہ کہتے ہیں وہ پیچھے جا کر کے ناک پکڑتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ سراپا نور ہے، نور علی نور، اللہ بھی نور ہے، اس کا پردہ بھی نور ہے۔ تو جو سراپا نور ہے، اگر ہم نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور میں سے فلاں اور فلاں نور بنا ہے، تو یہ عقیدہ وہی ہے جو کرسچنوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ بیٹا باپ کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اگر جب اللہ تعالیٰ سراپا نور ہے، اگر ہم مان لیں گے اس کا جز کہ فلاں فلاں اللہ کے نور سے بنا، اللہ کے نور سے بنا، عام نور نہیں، اللہ کے نور سے بنا ہے، تو پھر یاد رکھ لیجئے کرسچنوں کے عقیدے میں، یہودیوں کے عقیدے میں، مشرکین مکہ کے عقیدے میں اور آج کے مسلمانوں کے اس عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے عقیدے سے بلند و بالا ہے۔ لہذا نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھنا کہ فلاں فلاں اللہ کے نور سے بنے ہیں، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہوا تو بنے ہیں، یہ عقیدہ کفار مکہ کا عقیدہ، یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی اللہ کے نور سے نہیں بنا ہے۔ ہمارے نبی کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا انسان ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ بناوٹ میں تو انسان ہے، خلقت میں تو انسان ہے، لیکن تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ عقیدہ رکھنا نور من نور اللہ، یہ قل هو اللہ احد کے خلاف ہے، لم یلد ولم یولد کے خلاف ہے۔ چلیے یہاں پر اس حقیقت کو بھی یاد رکھیے کہ بیٹا نہیں ہوتا جب تک اس کی بیوی نہ ہو، اور اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ، سورہ انعام آیت نمبر 101۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اور وہ حدیث بھی ہم نے آپ کو بتلا دیا ہے کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، پاک ہے میری ذات، میں نے کسی کو اپنی بیوی یا کوئی اولاد نہیں بنایا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے اندر، حدیث قدسی کے اندر ابن آدم کو خاص کیا ہے خطاب میں، کیوں؟ اس لیے کہ انسان
بڑا جری ہے، اللہ تعالیٰ تک پر جو ہے افطرا پردازی کر بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذمے وہ باتیں، وہ عقیدے لگا دیتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں بیان نہیں فرمایا ہے۔ اور جو لوگ بھی اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، چاہے مکے کے کافر ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، آج کے لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت نام نہاد اہل سنت کہلانے والے اور کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ایسے تمام لوگ اس عقیدے کی بنیاد پر بھی شرک کے اندر داخل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام لوگوں پر رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس عقیدے کی بنا پر آسمان گر پڑے، زمین میں بھونچال آ جائے، زمین پھٹ جائے، اللہ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ ان لوگوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، ان لوگوں نے ایسی گندی بات کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین میں درار پڑ جائے، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں، ان لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ کیا پتہ چلا؟ اس عقیدے کو اللہ قطعاً پسند نہیں کرتا۔ آج کے مسلمان جو نور من نور اللہ کہتے ہیں، وہ سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے کوئی بھی نور نہیں بنا ہے، اور بعض روایتیں جو موضوع ہیں، من گھڑت ہے، جعلی ہیں، جو پیش کی جاتی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، اس طرح کی روایتیں یہ جعلی ہیں، موضوع روایتیں من گھڑت ہیں، صحیح نہیں ہیں، قرآن کے بھی خلاف ہیں۔ پھر چوتھی آیت کو ختم کیا وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی مماثل نہیں، اس کے برابر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی نظیر نہیں۔ آئیے اس صورت سے چند فائدے بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے، اس میں رحمان کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، جو رحمان کی تعظیم سے اپنے دل کو بھرنا چاہتا ہے اس صورت کو پڑھے اور اس پر غور کرے اور شیطانی عقیدوں سے دور ہو جائے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کو ثابت کیا گیا، الاحد الصمد کو، اور اس طرح بہت سی صفات اللہ کی ہیں، بہت سے نام اللہ کے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پیش کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات میں، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں، اپنے نام میں، اپنے افعال میں ایک ہے اور اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کے مثل کوئی نہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تمام سے بے نیاز ہے اور تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں۔ پانچواں فائدہ اللہ تعالیٰ ولد اور والد سے بے نیاز ہے، بندوں کے مشابہ نہیں ہے، اس کا کوئی ولد نہیں اور اس کی کوئی بیوی نہیں۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اس پر یہود و نصارہ مشرکین عرب پر اس صورت کے ذریعے رد ہے، وہاں سے رد موجود ہے، اور ساتھ ساتھ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو نور اپنے نور سے پیدا کیا، فلاں نور من نور اللہ، اس پر بھی رد ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو پیش کیا گیا ہے اور اس جیسی صفت کسی کی نہیں، اس جیسا نام کسی کا نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کچھ صفات کو روکا گیا ہے، دور کیا گیا ہے، جیسے لم یلد ولم یولد، تو ہمیں اس کا انکار نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سی صفتیں ثابت ہیں اور بہت سی صفات سے اللہ کو پاک بتایا گیا ہے۔ اس بات بلا تمثیل، اللہ کے ناموں کو کسی سے مثال پیش نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے ثابت کیا وہ احد ہے، وہ صمد ہے، تو ہم ثابت کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور کسی مخلوق سے اس کی مشابہت یا مماثلت پیش نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس سے والد اور ولد کو دور کیا، اور اس بات کو بتانے کے لیے کہ جن صفتوں کے اندر بھی کمی ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے۔ اور آخری فائدہ یہ ہے کہ اس میں نفی اور اثبات دونوں طرح کی صفتوں کو جمع کیا گیا ہے، اور اللہ کے بارے میں علم حاصل ہوگا تو یاد رکھیے گا جو صفتیں اس بات کے طریقے سے وارد ہیں اس کو بھی سامنے لائیے، اور جو عیب و نقص والی صفتیں ہیں اللہ کو اس سے دور کیجیے، تب جا کر آپ اسماء اور صفات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کریمہ کو بار بار پڑھنے اور اسے سمجھنے والا بنا دے، اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے والا بنا دے، اور اس صورت سے سچی محبت کرنے والا بنا دے۔